السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: اے لوگوں، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے، اور یہ اس لیے کیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ سکو جہنم سے، گناہوں سے، شیطان سے۔ یہ روزے اسی لیے آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہمیں ایسا دیا جو کہ رب کی قربت کا مہینہ ہے، جس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، شر کے متلاشی کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، خیر کی راہیں کھول دی جاتی ہیں، ہر کوئی نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس مہینے کا حق نہیں ادا کر رہے، اسے ویسی اہمیت نہیں دیتے جیسی کہ اہمیت دینے کا حق ہے۔ صحابہ اکرام، ہمارے اسلاف رمضان کے آنے سے 6 ماہ قبل دعائیں شروع کر دیتے تھے: اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب وہ رمضان تک پہنچ جاتے تھے، عبادات کر لیتے تھے، تو پھر 6 مہینے ان عبادات کے قبول ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بہت خوش ہیں اپنی زندگی میں، مسرور اور مطمئن ہیں کہ ہم رمضان تک پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ایمان کا لیول اس وقت تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری دنیاوی مصروفیات بالکل ویسے ہی ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے ساتھ ہمیں تقوی کا بھی حکم دیا۔ تو آج کا یہ جو لیکچر ہے استقبال رمضان، اس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمیں رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے اور اس ماہ میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ کچھ بنیادی چیزیں آپ سب کے ساتھ شیئر کی جائیں گی قرآن و حدیث کے مطابق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے دعاؤں کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، مبارک کر ہمیں یہ چاند، اسے برکت، ایمان اور سلامتی والا بنا، اور اسلام کے ساتھ اسے ہم پر طلوع کر۔ اے چاند، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فوراً چاند کو بھی یہ چیز بتائی۔ عموماً لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سورج، چاند، تاروں، کواکب میں کرشمہ مانتے تھے، ان سب چیزوں کو اہمیت دیتے تھے۔ جب ان میں سے کوئی بڑا فوت ہو جاتا تو کہتے کہ جی آج چاند کو گرہن لگا یا سورج کو گرہن لگا، تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھ کے دعا پڑھتے تو فوراً چاند کو بتا دیتے کہ ہمارے دل میں توحید ہے، ہم تجھے دیکھ کے دعا کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ یہ صرف اس لیے پڑھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ۔ یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہیں یہ تو صرف وقت مقرر کرنے کے لیے ہے۔ یہ چاند جو ہے، یہ تاریخیں، یہ دن رات، یہ حج عمرے کے لیے، یہ رمضان کے لیے، یہ عدت کے لیے، یہ ان سب چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔
तो चांद को देखकर आपने दुआ पढ़नी है, और इस दुआ के साथ आपने रमजान में दाखिल होना है कि अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह, और चांद इंशाल्लाह आज मगरिब के बाद लाजमन नजर आ जाए। और उसके बाद ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुसलमानों के ऊपर रोजे फर्ज किए, तो उसके साथ ही रमजान में कुछ करने के काम, कुछ इबादत, कुछ चीजें बता दी। सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो रमजान का मतलब बताऊंगी। ये रमज से निकला, रा मीम स्वाद। वो बारिश जो मौसम से पहले बरस के मौसम को निखार दे, साफ कर दे। या फिर रमजान जो है, रमज का मतलब जलाना भी है, गुनाहों से पाक करने वाली चीज जो गुनाहों को जला दे। जब गुनाह जल जाए, जब मौसम निखर जाए, साफ हो जाए, मतला साफ है, तो हर चीज साफ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने भी खुद को पाक साफ करके इस माह में दाखिल होना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। रमजान और कुरान लाजिम व मलजूम है। रोजा फर्ज है और कुरान नाजिल हुआ है। ठीक है, रोजे के बगैर कोई गुजारा नहीं है। और कुरान जो है वही तो माह रमजान का हुस्न है, क्योंकि ये लैलतुल कदर में नाजिल हुआ। ये कुरान ये लोगों की हिदायत का जरिया है। इस किताब में रोशन निशानियां हैं। दुनिया की कोई किताब इतनी ज्यादा हिदायत नहीं देती, और वो सब बातें नहीं बताती जो ये किताब बताती है। असली बुनियादी अहम तरीन किताब ये अल्लाह की रस्सी है। इस रस्सी के एक सिरे पे बंदा है, दूसरे सिरे पे रब है, और इस रस्सी को थामने वाला कभी महरूम नहीं रहता। ये मुश्किलात में राह दिखाने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में खास तौर पर कुरान से ताल्लुक रखते थे। आप तरावी में इसकी तिलावत करते, आप बहालत क़याम इसकी तिलावत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रोजा और क़याम इंसान के हक में सिफारिश करेगा। जिसने रमजान में ईमान और एहतिसाब की नीयत से रोजा रखा और क़याम किया, कुरान पढ़ा, इसके सबका गुनाह माफ हो जाएंगे। रोजा झगड़ेगा कि या अल्लाह मैंने इस बंदे को खाने से रोका, मेरी सिफारिश कबूल कर। और कुरान लड़ाई करेगा कि या अल्लाह मैंने इस बंदे को रात को सोने से रोका, मेरी सिफारिश कबूल कर। आपने कहा इन दोनों की सिफारिश कबूल होगी। रोजा तो फर्जी इबादत है ना, कुरान नफली इबादत है, कयाम नफली इबादत है, मगर अजर सवाब बहुत ज्यादा है। बस जो कोई ये महीना पाए उसे चाहिए कि रोजे रखे और कुरान पढ़े। अब रुखसत खत्म हो गई, अब हर किसी को रोजे रखने हैं। हाँ, रुखसत सिर्फ बीमार और मुसाफिर के लिए। अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है या सफर में है, तो अल्लाह उसके लिए आसानियां चाहता है। अल्लाह नहीं चाहता कि अपनी मखलूक को तंगी और आजमाइश में डाल के उनसे जो है वो इबादत ले। उसकी इबादत के लिए तो बेपनाह मखलूक है, बेपनाह फरिश्ते हैं। वो तो सिर्फ हमारा टेस्ट ले रहा है। आप यकीन कीजिए, सहाबा इकराम रमजान का इतना एहतराम करते थे कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रोजा रखवाया करते थे। और बच्चों की उम्र क्या होती थी कि जब वो बच्चे भूख की शिद्दत से रोते थे तो उन्हें खिलौने पकड़ा देते थे। तो सोचे खिलौनों से खेलने वाला बच्चा कितना होगा, 1.5 साल 2 साल का बच्चा।
اتنے چھوٹے بچوں کو بھی وہ ان کے دل میں رمضان کی اہمیت بٹھانے، ان کی زندگیوں میں رمضان کو لازم و ملزوم کرنے کے لیے، انہیں شاعر اللہ کا احترام سکھانے کے لیے روزے رکھوایا کرتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جوان بھی ہو جائیں تو ہماری مائیں کہتی ہیں نہیں ابھی بچی ہے، نہیں ابھی بیمار ہے، نہ آج نہ روزہ رکھو، اٹھاتی ہی نہیں۔ یہ تربیت ماں کی گود سے ہوتی ہے، یہ تربیت ہم نے کرنی ہے اپنے بچوں کی۔ ہم نے انہیں بتانا ہے کہ یہ ماں بہت اہمیت کا حامل ہے، ہم نے انہیں سکھانا ہے کہ روزہ تقویٰ دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے میری والدہ جو ہے ہمیں کبھی روزہ نہیں چھوڑنے دیتی تھی، روزے ہم پہ فرض نہیں ہوئے تھے لیکن ہم پورے پورے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور جو بہت چھوٹے بچے تھے خاص طور پہ ان سے جو ہے جمعے والے دن روزے کا خاص اہتمام کروایا جاتا تھا، انہیں جمعے والے دن اٹھایا جاتا تھا، انہیں بتایا جاتا تھا کہ آج روزہ رکھنا ہے، پھر انہیں بتایا جاتا تھا کہ روزہ رکھ کے جو ہے سو نہیں جانا، روزہ رکھ کے جو ہے دیگر مصروفیات کو نہیں اپنانا، روزے کا مقصد پورا کرنا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ آج شاپنگ کے لیے جانا ہے تو آج روزہ چھوڑ دو۔ میں اسٹیچنگ سیکھ رہی تھی تو سلائی سینٹر میں جو ہے وہ زیادہ تر بچیاں اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی تھی کہ جی ہم مشین چلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے پیاس لگتی ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ اور مجھے بہت افسوس ہوتا تھا اس چیز کو دیکھ کے کہ فرضی روزہ ہے جس کی کوئی معافی ہی نہیں ہے، جس کا شدید گناہ ہے، جس کی قضا ہی نہیں ہے سوائے بیمار اور مریض، بیمار اور مسافر کے، وہ روزہ چھوڑ دینا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے رب نے تو رخصت رکھ کے اسلام کی خوبصورتی کو بڑھایا اور ہم نے رخصت کے بجائے گناہوں کو اپنایا۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کس راہ پہ جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے عدتا، گنتی پوری کرو، جو روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ گئے ہیں وہ بھی بعد میں پورے رکھو۔ گنتی تمہاری رمضان کے مہینوں کی 29 اور 30 پوری ہونی چاہیے، ان میں سے ایک روزہ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے تمہارا۔ اور پھر یہ کہ روزے کی حالت میں ولی تکبر اللہ، اللہ کی تکبیر بلند کرو، اور پھر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر ادا کرو۔ روزہ رکھنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اللہ کی بڑائی دل میں آئے، صحت مل رہی ہے روزے سے، ہدایت مل رہی ہے روزے سے، تقویٰ مل رہا ہے روزوں سے، ڈاکٹر کے متعدد بیماریوں کا علاج ہے روزہ، سیلف کنٹرول مل رہا ہے، آخرت میں جنت ملے گی، تو ان سب چیزوں پہ شکر واجب ہے۔ پھر اختتام پر عید آتی ہے، اس پر بھی شکر۔ تو بات یہ ہے کہ دین کا خلاصہ ہی شکر ہے۔ ہمیں جو ہے رمضان میں داخل ہونا ہے تو شکر اور تقوی کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ ہماری کتاب قرآن مجید کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہوا۔ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، شکر کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان تک پہنچا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آ رہا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں بڑے بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی بھی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس کے ثواب سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ محروم ہو گیا۔ نسائی اور ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے یہ۔ تو سوچئے کہ کتنا اہم مہینہ آ رہا ہے، کتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، موقع دیا ہے۔ کل رات کو احساس ہوا نا
کہ زندگی کتنی فانی ہے. صرف لمحہ لگا رب نے زمین ہلائی اور سب ہل گئے. آپ یقین کیجئے ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہمارا یہی لیکچر تھا, اور لوگوں پہ ایسا خوف اور دہشت طاری ہوا کہ ہم موسم کی خرابی اور زلزلے کی وجہ سے یہ لیکچر نہیں لے سکے. اس قدر شدید سلسلہ کہ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ یہ کمرہ ہی قبر بن جائے گا. رمضان تک پہنچنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی. کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے اور اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کل میری ایک اسٹوڈنٹ مجھے بتا رہی تھی, میم رمضان سے 10 منٹ پہلے میری پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی پچھلے رمضان, جبکہ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی کہ رمضان آ رہا ہے. ہمیں تو یہ تک نہیں پتا کہ ہم با حفاظت اس مقدس ماہ میں داخل ہو جائیں گے یا نہیں. اسلاف جو ہے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے, اللہم بلغنا رمضان, اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ہمیں تو یہ تک نہیں پتا کہ رمضان سے ایک گھڑی پہلے نہ ہم چلے جائیں, ایک گھڑی پہلے. بس اتنی سی زندگی ہے, ذرا سی مہلت ہے, منٹ میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. کل کے زلزلے میں سوات میں آپ نے دیکھا کتنی اموات ہوئی اور کتنے لوگ زخمی ہو کے اسپتال پہنچے. انہوں نے بھی بڑی بڑی پلاننگ کی ہوں گی, انہوں نے بھی عید کی شاپنگ کر رکھی ہوگی, رمضان کی شاپنگ کر رکھی ہوگی. مہلت نہیں ملی نا, تو اللہ سے دعا مانگتے رہا کریں, ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا, ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا, ہمیں عافیت میں رکھنا. یہ مہلت جانے کب ختم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر قدم رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں آمین آمین آمین. صحابہ حیران, آقا علیہ السلام پہلے تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا. آپ نے کہا جبریل امین میرے پاس آئے, میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, انہوں نے مجھے کہا کہ نہایت بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے ایک کو پائے اور ان کی عبادت کر کے جو ہے ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر پائے. میں نے آمین کہا. میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, جبریل امین آئے اور مجھے کہتے ہیں نہایت بدقسمت بد نصیب ہے وہ شخص جو ماہ رمضان پائے اور عبادت کر کے جنت نہ پا سکے. میں نے آمین کہا. میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا, جبریل امین آئے اور کہتے ہیں انتہائی بدبخت اور ناکام ہے وہ شخص جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس پر بھی آمین کہا. تو سوچیں نبی کی بد دعا ہے اس شخص کے لیے جو یہ مہینہ پائے اور اس کے فیضان سے محروم رہے, ماہ سیام پائے اور اپنی بخشش کروا کے جنت نہ حاصل کر سکے, جبکہ جنت کے مواقع تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جنتوں کے راستے دیے ہیں, شیاطین کو قید کر دیا ہے, جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں, جہنم بند کر دی ہے, گردنیں جہنم سے آزاد کی جا رہی ہیں, رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں. تو اس ماہ میں داخل ہونے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. اخلاص سے نیت, نیت اچھی ہوگی تو کوالٹی اچھی ہوگی. نیت نوا سے نکلا ہے, نوا گٹھلی یا بیج کو کہتے ہیں. آپ جتنا اچھا بیج زمین میں ڈالیں گے نا اتنی اچھی فصل اگے گی. آپ کانٹے بو کے گلاب نہیں حاصل کر سکتے. آپ کو ایک دہی کو بھی جاگ لگانا ہے نا, میٹھا دہی ڈالیں گے تو جاگ کے بعد میٹھا دہی بنے گا. اگر دہی کھٹا ہوگا تو اس جاگ سے کھٹا دہی بنے گا. چیزیں نیت کے مطابق پروان چڑھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. انہیں اس بات کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو دیتے رہیں، یہی دین ہے سیدھی ملت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ تو آپ کی جیسی نیت ہوگی، اگر آپ رمضان میں صدقہ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے واہ واہ یہ تو بڑا خرچ کرتا ہے، یہ تو بڑا نکالتا ہے، تو یقین مانے ایسے صدقے کا کوئی ثواب نہیں ہے، عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے اور آپ روزے رکھ رہے ہیں تو ایسا روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ روزے داروں کو روزہ رکھ کے ایمان اور تقوی حاصل ہوتا ہے، کچھ درمیانی کیفیت میں ہوتے ہیں، کچھ آخری درجے پر ہوتے ہیں۔ تو بات ساری نیت کی ہے، جتنی اچھی نیت ہوگی اعمال کی کوالٹی اتنی ہی اچھی ہوگی اور اتنا ہی اجر ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، وہ کوالٹی دیکھتا ہے کہ کون سا عمل کس نیت سے کیا گیا ہے۔ وہ صورتوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو اور اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ عملوں کو نہیں جانچتا کہ کتنے زیادہ ہیں، وہ ہوا منصورہ بنا کے اڑانے پہ بھی قادر ہے۔ اس کی عبادت کے لیے بہت سے لوگ ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو تھوڑی ہو لیکن دائمی ہو، مستقل ہو، اچھی نیت کے ساتھ ہو۔ ہم کہتے ہیں شروع میں ایمان کا لیول بڑا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، 3 4 دن کے بعد ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے اعمال کرنے ہیں جو کہ 30 دن دائمی کرنے ہیں، مسلسل کرنے ہیں، رکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، اٹکنا نہیں ہے، اور نیت خالص ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دل کی صفائی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم، جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کے جائے گا۔ رمضان آ رہا ہے، ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، عید کے لیے صفائی کرتے ہیں، آمد رمضان سے قبل صفائی کرتے ہیں، لیکن دلوں پہ جالے لگے ہوئے ہیں، دل صاف نہیں ہے، اس کے لیے حسد، اس کے لیے کینہ، اس کے لیے بغض، دلوں میں انا ہے، دل صاف ہی نہیں ہے، دلوں میں کھوٹ ہے، پھر عبادات کیسے قبول ہوں گی، عمل کیسے اوپر اٹھیں گے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ سنو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، جب وہ بگڑ جائے گا تو سارا بدن فساد کا شکار ہو جائے گا۔ سنو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے، الا وہی القلب، وہی تو دل ہے، وہی تو دل ہے۔ تو دل کو صاف کیجیے، دل پاکیزہ کیجیے، لوگوں کے خلاف کینے، کدورت، نفرت، سب چیزیں نکال باہر پھینکیے۔ اپنے گھر صاف کرتے ہیں تو یہ جو دل ہے یہ تو رب تعالی کا گھر ہے، اللہ دلوں میں بستا ہے، اس دل کو صاف کر دیجئے۔ بھول جائیے کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا، بھلا دیجئے کسی نے آپ کو اذیت دی، آگے بڑھیے، خیر کے متلاشی بنیے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کے بارے میں کہ یہ جنتی ہیں۔ ایک اور صحابی وہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ بات سن رہے تھے، وہ اٹھے اور ان صحابی کے پیچھے پیچھے چل پڑے کہ میں جا کے
इस बंदे से पूछूं तो सही कि ये कौन सा ऐसा अमल कर रहा है जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जन्नती कहा है। वो उस बंदे के घर चले गए, उससे कहा कि मैं जो है आपके घर एक रात रुकना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी आइए रुकिए। उन्हें अपने साथ ले गए। रात हुई तो सहाबी के दिल में ख्याल आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में कहा है कि ये जन्नती हैं, ये उठ के रात को बहुत लंबा क़याम करेंगे, इबादत करेंगे। तो वो जागते रहे देखने के लिए कि ये बंदा जो है अपनी रात कैसे बसर करता है। उन्होंने देखा कि वो जो दूसरे सहाबी थे वो तो सुकून से सो गए। सुबह उठे, उठ के फजर की नमाज अदा की, पूरा दिन उनके ऊपर नजर रखी, सारे दिन के मामूलात आम। जब रहा ना गया तो कहते हैं कि अजीज साथी, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में जन्नत की बशारत दी है, और मैंने आपके अंदर कोई ऐसा खास अमल नहीं देखा कि जिसकी वजह से जो है आपको जन्नत की बशारत मिले। बताएं वो आप कौन सा ऐसा अमल कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी आपको जन्नती कह रहे हैं। साहबी रसूल ने कहा, मैं जब रात को सोने लगता हूँ तो अपने दिल से सब के खिलाफ कीना, नफरत, हसद निकाल के सोता हूँ, दिल साफ करके सोता हूँ। बस इतने से अमल पे जन्नत की बशारत मिल गई कि मेरे दिल में कुछ नहीं होता। तो बात यह है कि दिलों की सफाई कीजिए। और फिर वही बात कि मैंने आपको कहा था कि शुक्र गुजारी के साथ रमजान में दाखिल होइएगा। तो हमारा अगला पॉइंट है रमजान के मानी और इस नेमत इलाही पर शुक्र। मायनी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके मायने जो हैं वो गुनाहों को जलाने वाला महीना और गुनाहों से पाक करने वाला महीना, वो बारिश जो मौसम से पहले बरस के मौसम को साफ कर दे। तो बात यह है कि रमजान के आने से पहले दिल साफ करें, रमजान के आने से पहले गुनाहों से खुद को साफ करें, और जो है इस माह में अपने गुनाहों को जलाएं। फिर ये कि कसरत से अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको रमजान में दाखिल होने की तौफीक दे दी। इस तौफीक का मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है। कितने लोग हैं जो पिछले साल जिंदा थे, सोचते थे कि अगले साल भी हम इसी तरीके से इबादत करेंगे। वक्त ने, जिंदगी ने मोहलत नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि रोजे महशर पछतावे और हसरतें साथ हों और कहें कि रब्बिरजिऊन, अल्लाह एक बार दुनिया में लौटा दे, लअल्ली अअमल सालिहा, कि शायद कि मैंने एक अमल करूं। और तब कहा जाएगा कल्ला, हरगिज नहीं। उस वक्त से डरें। आज शुक्र को अहमियत दें। शुक्र अरबी में उस गाय को कहते हैं जो कम चारा खा के ज्यादा दूध दे। ठीक है। अब ये चीज है कि हमसे रब क्या डिमांड कर रहा है कि हम उसकी कम नेमतें इस्तेमाल करके ज्यादा उसकी तारीफ करें। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमारे इर्द गिर्द नेमतें ही नेमतें हैं और हम शुक्र नहीं अदा करते। जबकि रब फरमाता है वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह किया कि अगर शुक्र गुजारी करोगे तो मैं ज्यादा दूंगा, ना शुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। देखिए अल्लाह अपनी तमाम मखलूक को रोजियां दे रहा है, उसके मानने ना मानने के बावजूद वो काफिर फासिक फाजिर को भी दे रहा है, उन्हें भी ढील दे रहा है, उन्हें भी मोहलत दे रहा है। जबकि वो कहता है कि नेमतों की तकमील और मजीद नेमतें हासिल करने के लिए शुक्रगुजारी को अपनाएं। हमारा आजकल यही रोना है, महंगाई बहुत हो गई है, हालात बहुत टाइट हो गए हैं, ऐसा है वैसा है। यकीन कीजिए आपका रब आपको भूखा नहीं मारेगा। रमजान
کے مہینے میں جب انسان روزے رکھتا ہے اس کے اندر تقویٰ آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ والوں کے بارے میں بولا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ اختیار کرے گا ہم اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہیں بنا دیں گے، جو تقویٰ اختیار کرے گا ہم اسے وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا۔ تو جب تقویٰ آتا ہے تو خود بخود روزیاں بھی آتی ہیں۔ آپ دیکھیے گا دیگر مہینوں کی نسبت رمضان میں اس قدر نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، اس قدر روزیاں ہوتی ہیں۔ عام مہینوں میں ہم لوگ روز وہ سب کچھ نہیں کھا پی رہے ہوتے جو ہم رمضان میں کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، لیکن جب رمضان آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ سب کے دسترخوان سجے ہوں گے، اس پہ بھی شکر ادا کرنا ہے۔ یہ ماہ سونے کا مہینہ نہیں، یہ ماہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے کا مہینہ نہیں، یہ ماہ اسپیشل ڈرامے دیکھنے کا مہینہ نہیں، یہ ماہ نت نئی ریسیپیز ٹرائی کرنے کا مہینہ نہیں، یہ مہینہ پکچرز اپلوڈ کرنے اور ریاکاری کرنے کا مہینہ نہیں کہ آج ہم نے یہ بنایا تھا، آج ہم نے یہ کھایا تھا۔ آپ یقین کیجئے کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے بہراور نہیں ہوتے، جب وہ اسٹیٹس دیکھتے ہیں۔ آپ کو پچھلی دفعہ کا واقعہ یاد ہے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اور خود کو مار لیا تھا صرف اس بات پہ کہ بچی نے اسٹیٹس دیکھ کے باپ سے کوڑے مانگے تھے اور باپ اس کی ضرورت پوری نہ کر سکا۔ تو سوچیں اگر آپ کا اسٹیٹس، میں نے کبھی اسٹیٹس پہ کھانوں کی پکس نہیں اپلوڈ کی، کبھی بھی۔ اور جب مجھے میں عمرے پہ گئی اور مجھے وہاں کے پھل فروٹ اور وہاں کی چیزیں دکھانی تھیں آپ لوگوں کو، تو چاہے اس کے پیچھے مقصد کچھ اور تھا، لیکن پھر بھی مجھے وہ ڈر لگ رہا تھا کہ رب تعالیٰ کی وہ مخلوق جو نہیں کھا سکتی، کہیں اس کے دل میں حسرت پیدا ہو اور میں اپنے اللہ کی عدالت میں مجرم ہوں۔ تو یہ پکچرز اپلوڈ کرنا، یہ ریاکاری کرنا، یہ مخلوق خدا کا دل دکھانا، یہ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم اللہ کی مخلوق کو اذیتیں دیں، یہ رمضان اس لیے بھی نہیں آتا کہ ہم اسے افطار پارٹی میں گزار دیں، یہ اس لیے بھی نہیں آتا کہ اسے عید کی شاپنگ میں گزار دیا جائے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، یہ رب کے قرب کا ماہ ہے، یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، یہ صدقہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ دلوں کی صفائی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے شکر کے ساتھ ساتھ ایک اور کام جو کرنا ہے وہ استغفار، اپنے گناہوں کو پہلے سے دھو لینا ہے، کیونکہ رمضان، رمضان اس بارش کو کہتے ہیں نا کہ جو وقت سے پہلے برس کے موسم کو صاف کر دے۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے استغفار کثرت سے کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا استغفار صرف گناہگار نہیں کرتے، یہ مومن لوگ بھی کرتے ہیں۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ اللہ نیک لوگوں کی صفت کیا بتا رہا ہے کہ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ اب رمضان آ رہا ہے، سحری کے وقت سب اٹھیں گے، تو سحری کے وقت جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت تیر جو ہے وہ ٹھک نشانے پہ جا کے لگتا ہے، اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مومنین سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بخشوانا ہے، استغفار کر کے اپنے گناہوں کو جلانا ہے، ہم نے خود کو پاک کرنا ہے۔ یہ ماہ سیام جو ہے یہ گناہوں سے پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ اور اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سے نہیں ہوتے گناہ، حالانکہ آدم کے بچوں کی صفت ہے گناہ، لیکن اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بہت نیک ہیں یا عبادت گزار ہیں، شیطان نے زوم میں ڈال دیا ہے ہمیں، تو پھر یاد رکھیے گا نیک لوگ بھی عبادت کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ استغفار مومنین کی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام معصوم عن الخطا تھے، آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی، اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک کیا تھا، اس کے باوجود آپ ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو سوچیں وہ اس قدر نیک اور مومن تھے، ان کا تب یہ حال تھا تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ پھر یہ چیز کہ گناہ ہم سے کس کثرت سے ہوتے ہیں۔
अस्तगफार, चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह। अफ्तार के वक्त अल्लाह से बख्शिश तलब करें, सहर के वक्त अल्लाह से बख्शिश तलब करें। आप सहरी के वक्त पराठे बना रही हैं, आप साथ साथ पराठे बनाते जाएं, साथ साथ जबान से अस्तगफार करती जाएं। बहुत खूबसूरत वक्त है, अपनी जबान को जो है दुआओं से तर रखें। इस टाइम की दुआएं कबूल होती हैं। इस टाइम सहर के वक्त जो है वो इस्तगफार कबूल होती है। और एक और चीज ये कि आमद रमजान से कबल ही आप रमजान के मसाइल सीखें। कुछ चीजें हमें ताजा करने की जरूरत होती है, उनके बारे में हमें आगही तो होती है, लेकिन ये चीज है कि भूल जाते हैं ना। इंसान नसियान से निकला है, नसियान का मतलब है भूलने वाला। तो रमजान से पहले ही रमजान के मसाइल सीखने चाहिए, मुकम्मल आगे ही होनी चाहिए। पहले से तैयारी हो तो फिर रमजान ज्यादा अच्छा गुजरता है ना। हम हर चीज की पहले से तैयारी करते हैं। सर्दियां आने लगे तो पहले से कपड़े सिलवाते हैं, गर्मियां आने लगे हमें कहीं जाना हो, कोई सफर आउटिंग कुछ भी हो, हम पहले से तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं। तो इतना मुकद्दस माह आ रहा है, तो पहले से इसकी तैयारी, पहले से मसाइल सीखें। आइए, रमजान के मसाइल सीखिए किताब है, इसी तरीके से रमजान गाइड है, इसी तरीके से दीगर जो छोटी छोटी बुक्स हैं रमजान के बारे में, रोजे के बारे में, क़याम के बारे में कि इन सब चीजों के क्या फवाइद हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये पहले से सीखनी है हमने। पहले से तैयारी हो तो रमजान अच्छा गुजरेगा। फिर कि अल्लाह तबारक व ताला ने माह रमजान में चार अहम काम करने का हुक्म दिया है, ठीक है। उनमें सबसे पहले तो कुरान, मैंने आपको इंतहाई डिटेल से जो है वो अहादीस के जरिए समझाया। कुरान की आयत पढ़ी कि शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान में कुरान नाज़िल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान जिब्रील अमीन की मईयत में दौरा कुरान किया करते थे। जिस साल आपकी वफात हुई उस बार 2 बार दौरा कुरान किया। तो रमजान और कुरान लाजिम व मलजूम है। रमजान में कसरत से कुरान सीखिए, हो सके तो सिलेक्टेड सूरा जो है वो हिफ्स कर लीजिए। इसी तरीके से जो है तफसीर समझने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे जो है वो कोर्सेज वगैरह कीजिए, कुरान को अहमियत दीजिए, रात को तरावी में कुरान पढ़िए। ये कुरान सिफारशी है, ये रोजे महशर आपकी सिफारिश करेगा। अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैक, ये कुरान आपके लिए भी हुज्जत बन सकता है और ये आपके खिलाफ भी हुज्जत बन सकता है, ठीक है। तो बात ये है कि इस सिफारशी की सिफारिश को जाने मत दीजिएगा। ये झगड़ा करके जन्नत में लेके जाएगा। कम अज कम एक बार तो आप रमजान में लाजमी कुरान मुकम्मल कीजिए, कंप्लीट कीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो कुछ सूरतें गौर से, फहम से, तदब्बर से पढ़िए। फिर उसके बाद ये चीज कि रमजान में रोजे लाजमी रखने, आप रोजे नहीं छोड़ सकते रमजान में। रमजान और रोजे लाजिम व मलसूम है, फर्जी इबादत है। फराइज की पूछ होगी। फर्ज और कर्ज ये जितनी जल्दी उतार दिए जाएं उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि कर्ज भी शहीद को माफ नहीं है, और ये जो फर्ज है ये भी कर्ज की तरह सर पे मंडलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत ने आके पूछा ना, मेरी माँ फोत हो गई है, उसके जिम्मे कुछ रोजे थे, तो क्या अब मैं उसकी जगह रोजे रखूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम्हारी माँ पे कुछ कर्ज होता तो मैं अदा करती। उसने कहा जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये अल्लाह का कर्ज है। तो जो रोजे कुछ खवातीन के मखसूस अय्याम में रह जाते हैं, रमजान खत्म होते ही जो है उन्हें चाहिए कि जितनी जल्द हो सके वो रोजे अदा करें। हजरत आयशा शाबान में वो रोजे रखा करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन ये चीज है कि पूछ होगी ना इन रोजों की। अल्लाह ने कहा वली तुकमिलुल इद्दा, गिनती पूरी करो। तो आप जो है रमजान में रोजे किसी हाल में नहीं छोड़ सकते, इल्ला ये कि आप मुसाफिर हों या शदीद आपको मर्ज हो। लेकिन उसमें भी जो आप रोजे छोड़ेंगे आप बाद में उनकी कज़ा देंगे। इसी तरीके से जो हामला और मुर्जिया औरतें होती हैं, बच्चों को दूध पिलाने वाली या प्रेग्नेंट औरतें, उनके ऊपर फिदिया है कि वो फिदिया देंगी, एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगी सुबह शाम।
اور حائضہ عورت جو ہے وہ روزوں کی قضا جو ہے وہ بعد میں دے گی، روزے معاف نہیں ہے، نمازیں معاف ہیں، حیض کے دنوں میں 6 دن نمازیں معاف ہیں، لیکن روزے فرض ہیں۔ اللہ نے تکمل العدہ کہا ہے، گنتی پوری کرنی ہے، تو رمضان کے فوراً بعد جو ہے وہ گنتی پوری کرنی ہے۔ پھر یہ کہ تیسرا کام، رمضان اور دعا، رمضان اور دعا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے کہیں میں اپنے بندوں کے بے حد قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے اور میں اسے جواب دیتا ہوں، بس چاہیے کہ وہ مجھے کو پکارے، میری ہی بات مانیں تاکہ وہ راہ راست پائیں۔ تو بات یہ ہے کہ رمضان اور روزہ، رمضان اور قرآن، رمضان اور ذکر و اذکار، شکر، استغفار، اور اس کے بعد اب باری آئی ہے دعا کی۔ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم سرگوشی کریں، قریب نہیں ہے تو زور زور سے بولیں۔ تو اس پر یہ آیت آئی کہ میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں، رگے جاں سے قریب ہوں، اسے چاہیے مجھے پکارے۔ تو بات یہ ہے سحری افطاری کے وقت روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سب سے ٹاپ کلاس عبادت ہے۔ جو دعا مانگے وہ تنہا نہیں ہوتا، جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر رب کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا عبادت ہے، دعا کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ آپ کا رب خوش ہوتا ہے جب آپ اسے مانگے، اس سے سوال کریں، وہ آپ کو دیتا ہے، وہ دے کے رہتا ہے۔ اکثر لوگوں کا دعاؤں پہ ایمان نہیں ہوتا، جی میری تو قبول ہی نہیں ہوتی، فلاں تم کرو، فلاں تم کرو۔ جب آپ یقین سے مانگے نا، آپ یقین کیجئے، یقین کامل سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ کا رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کرے، میں اسے لازمی دوں گا۔ یہ جو دعا ہے یہ تقدیر کو بھی ہرا دیتی ہے۔ تقدیر کسی چیز سے نہیں بدل سکتی سوائے دعا سے۔ یہ دعا بلائیں ٹال دیتی ہے، مصائب اور حوادث کا دفاع کرتی ہے، نجات دیتی ہے، جو مصیبت اتر چکی ہو اسے جلا دیتی ہے، یہ لڑتی ہے، یہ ہلاکت سے بچاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے پھر دعا کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ اس کے لیے آپ کے پاس رزق حلال ہو، آپ حرام نہ کھاتے ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جہاں سے بھی جیسا بھی مال ملا وہ کھا کے پھر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی مثال بیان کی ہے کہ جو اتنا لمبا سفر کر کے آیا، خستہ حال ہو گیا، سفر کی تھکان ہے، لباس بھی پراگندہ ہے، اتنی بری اس کی کیفیت، اور آ کے یا ربی یا ربی کعبے کا در پکڑ کے رب کو پکارتا ہے، اور اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ اس کا کھانا بھی حرام کا، جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کا، جسم جو پلا ہے وہ بھی حرام پہ پلا ہے۔ تو جو بدن حرام سے پرورش پائے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہ دعا ممکنات میں سے ہو، ایسی دعا نہ ہو جو کہ ناممکن ہو۔ اب آپ یہ دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ اس مردے کو زندہ کر دے، تو وہ اس نے زندہ نہیں ہونا، وہ اللہ کا ایک اصول ہے، سنت اللہ، اللہ اپنی سنت پہ اپنے طریقوں پہ چلتا ہے۔ پھر یہ کہ ایسی دعا نہ ہو جس میں گناہ اور قطع رحمی ہو، کہ فلاں کو موت آ جائے، فلاں کا یہ ہو جائے، فلاں کا وہ ہو جائے، ایسی دعائیں نہ مانگیں۔ پھر دعا کی قبولیت کے اوقات میں اگر دعا مانگی جائے تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کون سی ہیں قبولیت کے اوقات؟ آب زمزم پی کے، رات کے ٹائم سجدے کی حالت میں، بیمار کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، والدین کی دعا، سحر افطار کی دعا۔ پھر کچھ دعائیں ایسی ہیں جو جلدی قبول ہو جاتی ہیں، کچھ ٹال دی جاتی ہیں، کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔
अच्छा, एक और चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि रमजान में सिर्फ दुआ ना करें, बल्कि दुआ की कबूलियत के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर दे। और जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नेक अमाल दुआ को उठाते हैं, इबादत और इताअत के बाद की गई दुआ कबूल होती है। तो रमजान में हम नेक अमाल करते हैं, तो जब नेक कोई अमल करे फौरन अल्लाह से दुआ मांगे। दुआ के शुरू आखिर में कबूलियत के लिए दुरूद पढ़ें, दुआ में जल्दी ना करें। फिर ये कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के दुआ कबूल होती है। फिर ये कि ये सूरह फातिहा पढ़ के दुआ कबूल होती है। यकीन के साथ दुआ मांगे। बड़ा राज होता है। जब आप शऊर से दुआ मांगेंगे तो वो दुआ आप दिल, दिमाग, बदन पे असर करेगी। और फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कबूलियत के लिए एक इसमें आजम बताया है। रमजान में इसके जरिए दुआ मांगे, यकीन माने दुआ कबूल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को इन कलमात के साथ दुआ पढ़ते हुए देखा, दुआ करते हुए देखा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नी उशहिदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत अल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस शख्स ने अल्लाह को उसके इसमें आजम के वसीले के जरिए से अल्लाह से मांगा है, और जब भी इसके जरिए से दुआ की गई है रब ने दुआ कबूल की। जो चीज मांगी गई है अल्लाह ने दी। फिर ये कि रमजान सब्र का महीना है, गुनाहों से बचने का महीना है। नेकियों पे सब्र, गुनाहों से बचने पे सब्र। फिर पूरा दिन आप भूखे प्यासे रहते हैं, यहां से भी आप सब है। तो इस महीने में आपने गालम गुलच बदतमीजी नहीं करनी, रोजा रख के जो गाली दे अल्लाह को, ऐसे रोजों की ऐसी इबादत की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे झगड़ा करे आप सब्र करें, उससे कहें इन्नी साइन। रमजान बेपनाह सब्र सिखाता है, सब्र को लाजिम पकड़ें। और रमजान तकवा के हुसूल का महीना है, तो आपने चेक करना है कि क्या रमजान गुजरने के बाद आपके अंदर तकवा आया है या नहीं। तो रमजान में जहां आप इबादत करते हुए जिस्मानी इबादत करते हैं, वहां पे माली इबादत भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सदका देना बहुत जरूरी है। सदका सिद्क है, सच्चाई है आपके ईमान की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में तेज आंधियों की तरह सदका करते थे। और जब जिब्रील अमीन से मुलाकात होती है आपकी, तो आपकी कैफियत बदल जाती। आप मजीद तेज सदका करते और ज्यादा सखावत करते। हमारा हाल क्या है कि 100 का नोट अल्लाह की राह में देते हुए हमें बहुत बड़ा लगता है, मस्जिद में देते हुए बड़ा लगता है, और वही 100 का नोट शॉपिंग करते हुए बहुत छोटा लगता है। हमारे असलाफ जो थे, उन्होंने रब से तिजारत की अपनी जान और माल के एवज। उस्मान गनी सोने चांदी से भरे ऊंट दे रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा माल दे रहे हैं, उमर फारूक अपना आधा माल उठा के ले आते हैं। सहाबा नेकियों में आगे बढ़ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। हत्ता के सहाबियात
اپنے ہاتھوں سے کما کے، حضرت سودا بن زمعہ نبی کی بیوی دباغت کا کام کر کے اپنے ہاتھ سے کما کے خرچ کری ہیں. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے مکہ کی امیر ترین عورت ہیں، اپنا سارا مال اسلام کے اوپر لگا رہی ہیں. حضرت زینب کو ام المساکین کہا جا رہا ہے کہ اس قدر مسکینوں کی خدمت کرتی ہیں، اپنے ہاتھ سے کما کے خرچ کری ہیں. آقا علیہ السلام کہتے ہیں میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے وہ لوگ ملیں گے، میری بیویوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. صحابیات کہتی ہیں ہم ہاتھ ناپا کرتے تھے. کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت زینب کی وفات سب سے پہلے ہوئی تو ہمیں پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد صدقہ لیا تھا، کیونکہ زینب سب سے زیادہ صدقہ دیتی تھی، ان کے ہاتھ چھوٹے تھے لیکن وہ سب سے پہلے گئی، لمبے ہاتھوں والی. اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ ایمان کی سچائی ہے. اور رمضان تو خرچ کرنے کا نام ہے، تیز آندھیوں کی طرح خرچ کریں، نیکیوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. جو ہے وہ لگا دیں، جو خرچ کیا وہی اپنا ہے. اللہ نے آپ کے جان اور مال کے عوض آپ سے جنت کی بات کی ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کو قرض دیں، رب سے تجارت کریں، رب سے سودا کریں. یقین مانیں اللہ سے تجارت کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا. دنیا میں کسی اچھے بندے کو قرض دیں وہ واپس لوٹاتا ہے، تو رب تعالیٰ آپ کو کیسے چھوڑ دے گا؟ رب سے تجارت کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا. صدقہ کثرت سے نکالنا ہے، روز نکالنا ہے، جتنا ہو سکے نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر. ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لے کر آئے. اور اگر بارش نہ بھی پڑے تو پھوار ہی کافی ہے. اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے صدقات دیکھ رہا ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا رب کی خوشی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اور دے کے پھر جتانا نہیں، اذیت نہ دینا. اس کی مثال ایک باغ جیسی ہے جو اونچی جگہ پہ ہے. آپ نے دیکھا ہے ناظرن ریاض میں کس قدر ہریالی ہوتی ہے، کیونکہ باغات اونچی جگہ پہ ہوتے ہیں، پہاڑی مقامات پہ. اس جگہ پہ بارش نہ بھی ہو، فوار بھی پڑے تو زمین فوری سبزہ اگاتی ہے. تو اگر ایمانی کیفیت اچھی ہو، اگر اللہ کی رضامندی کے خاطر مال دیا جائے تو تھوڑا بھی دیا جائے وہ فوراً بڑھتا ہے. پھر رمضان میں استغفار، بخشش کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بخشوانا ہے. انتہائی بدقسمت ہے وہ شخص جو کہ ماہ رمضان پائے اور اپنی بخشش کروا کے جنت نہ حاصل کر سکے. تو اس رمضان یہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بخشوانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دعائیں مانگنی ہے بخشش کی، اور اپنے نظام اوقات پہلے سے ترتیب دینی ہے. شہر والے امور جیسے ٹی وی، ڈائجسٹ، اس طرح کے کاموں سے بچنا ہے. شاپنگ جو بھی ہے وہ پہلے سے کر لیں بازار میں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. راشن پہلے سے لے لیں، ابھی وقت ہے، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، مغرب سے پہلے پہلے جو ہے جا کے شاپنگ کر لیں، راشن لے لیں تاکہ رمضان میں بھاگ دوڑ نہ لگے. اپنا ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنا لیں. دیکھیں رمضان میں جو ہے ہم، ظاہری بات ہے کہ روزہ رکھتے ہیں تو پھر رمضان کی تیاریوں میں ایک تیاری یہ بھی ہوتی ہے کہ راشن وغیرہ لینا ہوتا ہے. تو یہ پہلے سے تیاری کر لیں اور پھر رمضان کو جو ہے صرف کھانے پینے کا مہینہ نہ بنائیں. اکثر لوگ جو ہے وہ کھا کے جی پھر اس کے بعد اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا، پانی زیادہ پی لیتے ہیں. اللہ نے دوسرے پارے میں بتایا کہ اگر آپ کو اپنے جسم کو ایکٹیو رکھنا ہے تو پانی سے جسم کو بوجھل نہ کریں. تالوت اور جالوت کا واقعہ جہاں پہ بیان ہوا تو وہاں پہ اللہ نے کہا الا من اغترف غرفۃ بیدی، جو تھوڑا پانی پیے گا
تو وہ اس کے اندر مقابلے کی طاقت زیادہ ہوگی، اور جو زیادہ پانی پیے گا وہ بوجھل ہو جائے گا۔ تو پھر جو ہے جب ان لوگوں کی ملاقات ہوئی آپس میں دونوں لشکروں کی، تو انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم، آج کے دن تو ہمیں طاقت ہی نہیں ہے مقابلہ کرنے کی، کیونکہ پانی زیادہ پی کے بوجھل ہو گئے تھے۔ تو پھر یہ چیز کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال رکھیں، اپنی طبیعت خراب نہ کریں۔ اکثر لوگ رمضان میں ہاسپٹل پہنچے ہوتے ہیں، زیادہ کھا لیا پھر مریض بن گئے۔ تو یہ چیز ہے کہ جہاں راشن کی پہلے سے آپ نے اپنے تیاری کرنی ہے، وہاں پہ یہ تیاری بھی کرنی ہے کہ کھانے میں اعتدال بھی رکھنا ہے، ٹائم ٹیبل شیڈول پہلے سے بنانا ہے۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور اے شر کے طلبگار رک جا، آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، تو ہو سکتا ہے تو بھی ان میں سے ہو۔ اور ایسا رمضان کی ہر رات ہوتا ہے، ہر رات اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اپنا شمار بھی ان خوش نصیب لوگوں میں کروائیے جنہیں جہنم کی رات جو ہے وہ وہ رمضان کی راتوں میں جہنم سے آزادی مل رہی ہو۔ اپنے آپ کو بھی نیک لوگوں میں شامل کیجیے۔ اور یہ چیز کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، 8 دروازے ہیں نا جنت کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اس میں صرف روزے دار ہی اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو سوچیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ ہر عبادت کا اجر جو ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں، اور جب فرشتوں نے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ روزے کا اجر کیا لکھے، تو اللہ نے کہا یہ میرے لیے خاص عبادت ہے، اس کا اجر میں لکھوں گا۔ روزے دار کے منہ سے جو اسمیل پیدا ہوتی ہے نا سارا دن کی بھوک برداشت کرنے کی وجہ سے، وہ اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ جب اپنے آگے کھانے رکھ کے ایک بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے افطار کا، اور اللہ کہہ رہا ہوتا ہے اسے میں نے روکا کھانے سے، نعمتیں ہونے کے باوجود یہ میرے خاطر رکا، یہ میرے خاطر صبر کر رہا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ میرے خاطر یہ کر رہا ہے، میں اس کی جزا سے خود دوں گا۔ پھر رمضان کا مہینہ جو ہے وہ نیکیوں میں رغبت اور برائی سے اجتناب کا مہینہ ہے۔ تو کثرت سے نیک مواقع، جہاں پہ خیر کا نیکی کا کوئی کام نظر آئے آگے بڑھ کے ہم نے کرنا ہے، اور برائیوں سے ہم نے بے نیازی اختیار کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ یقین کیجئے غریب بہت غربت میں پس رہے ہیں، مہنگائی کی چکی نے ہر ایک کو پیس ڈالا، اس قدر گراف بلند ہو گیا مہنگائی کا کہ آٹے کے حصول کے خاطر لوگ جانیں دے رہے ہیں اپنی۔ تو یہ مواسات کا مہینہ ہے، غریبوں کا خیال رکھیں، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دیے ہوئے مال میں چلیں۔ آپ اپنے گھر میں اعلیٰ اعلیٰ ڈشز عمل پیرا ہوتا ہے، تو اللہ کی مخلوق کا ساتھ دیجیے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ آپ کو احساس دلاتا ہے غریبوں کا، مواسات کا مہینہ ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں یہ کہ خوش دلی سے آپ نے رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ کچھ لوگ رمضان کا مہینہ آتے ہی اتنی گرمی ہے، اب روزے رکھنے پڑیں گے، اب یہ اب وہ، ذہن پہ ٹینشن اور بوجھ سوار ہو جاتی ہے۔ نہیں، خوشی سے شکر ادا کرتے ہوئے، دل کو صاف کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اس ماہ میں داخل ہوں۔ اور آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ رمضانی نہیں ربانی مسلمان بنے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے اپنی ساری عبادتیں، سارے ٹارگٹ ایک ماہ کے لیے سیٹ کیے، اور جیسے ہی وہ مہینہ ختم ہوا ویسے ہی آپ جو ہے وہ واپس پلٹ گئے۔ اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو دائمی عبادت کی ضرورت ہے، وہ عبادت جو آپ خالصتاً رب تعالیٰ کے لیے کریں۔ یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ ایک ماہ جب آپ سیٹ ہو جائیں گے، آئندہ روٹین کو پھر اس کے مطابق گزاریں، اور رمضان گزرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ
ہمارا یہ رمضان قبول و منظور فرمانا۔ صحابہ 6 ماہ اس کی آمد کی دعا کرتے اور گزرنے کے 6 ماہ تک جو ہے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس ماہ میں جو ہم نے عبادات کی وہ ہماری عبادات جو ہے وہ قبول فرمانا۔ رمضان کے حوالے سے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، جیسے تو اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم رمضان میں ایک سوال جواب کا سیشن بھی رکھیں گے اگر اللہ نے توفیق دی اور طبیعت صحت اور حالات نے ساتھ دیا تو اس میں آپ لوگوں یا بیوی کے ازدواجی تعلق کے مسائل، رمضان کے مسائل، روزوں کے مسائل رمضان میں انشاءاللہ رمضان میں جو ہے وہ 6 روزہ جو ہے وہ درست سے قرآن و حدیث کا بھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے اہتمام کیا گیا ہے 6 جید علماء کرام سے آپ لوگوں کو جو ہے درس قرآن و حدیث بھی دلوایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے آخری جو راتیں ليلۃ القدر کی راتیں قیام اللیل کی راتیں ان راتوں میں بھی خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے لیکچرز اور دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو جڑے رہیے گا اہل اللہ و اہل القرآن ٹیم کے ساتھ رمضان میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔